السلام علیکم خواتین و حضرات، ایمبیسڈرز لاؤنج کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرامز دیکھے ہوں گے اور اسے پسند کیا ہوگا۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں ہمارے بڑے ہر دل عزیز دوست ایمبیسڈر ابرار حسین ہیں۔ یہ اپنے کیریئر میں مختلف جگہوں پہ سرو کر چکے ہیں، لیکن ان کی لاسٹ پوسٹنگ جو تھی ایز ایمبیسڈر ٹو افغانستان تھی۔ تو انہوں نے وہ نہ صرف لاسٹ پوسٹنگ افغانستان کی بلکہ اس سے پہلے بھی اپنے کیریئر میں قندھار میں قونصل جنرل رہ چکے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ملا عمر زندہ تھے اور قندھار ایکچولی افغانستان کا ڈیفیکٹو کیپٹل ہوا کرتا تھا۔ تو ویلکم ابرار صاحب ٹو دا شو۔ اور اس میں آپ تو ہم تمام بیچ میٹس کو جانتے ہیں، ایمبیسڈر طارق ضمیر ہیں اور ایمبیسڈر تنویر خاص خیلی ہیں، تو وی آر اے فیملی اور ہم یہ جو ہے شو کرتے رہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ جو شوز ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ اس شو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک وہ اویئرنیس پیدا کریں اباؤٹ دا فارن آفس، اباؤٹ فارن پالیسی، کہ جس کے بارے میں آپ مختلف تجزیے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کمنگ فرام دا پروفیشنلز ہمارا جو ہے مقصد یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی ایشو کو جس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے پروفیشنل، اس کی اہمیت جو ہے وہ علیحدہ ہے بنسبت اس کے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک تو آپ اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جو ہے یہ جان سکیں آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایمبیسڈر لاؤنج کا شکر گزار ہوں اور اس کے تمام اراکین کا جو سب کے سب میرے سابق رفقائے کار ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں یہاں حاضر ہوں اور آپ سے کچھ کھل کے گفتگو ہو سکے۔ اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق پشاور سے ہے، پشاور میں پیدا ہوا، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ عرصے میں نے کوئی 2-2.5 سال لیکچرشپ کی۔ اس کے بعد CSS کا امتحان دے کے فورن سروس میں آ گیا اور فورن سروس میں کوئی 35 سال سرو کیا، اور اس دوران میں مختلف جگہوں پہ میری پوسٹنگز رہیں۔ اگر میں شروع سے گننا شروع کروں تو سب سے پہلے میری پوسٹنگ کویت تھی، اس کے بعد میں جدے گیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ 1 یا 2 پوسٹنگز کے بعد واپس ہیڈ کوارٹر پہ آ جاتے ہیں۔ جدے سے میں گیا پراگ۔ یہ کچھ اتفاق ہے، بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ جیسے میں جدے سے پراگ گیا تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ جگہ تھی، موسم کے لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی۔ یعنی یہاں سعودی عرب میں آپ کو اندازہ ہے کہ کس قسم کا کلچر ہے، کس قسم کا ماحول ہے اور کس قسم کا موسم ہے۔ تو وہاں سے جب میں پراگ گیا تو پراگ بالکل ایک ٹھنڈی جگہ ہے، کلچرلی بالکل مختلف ہے، اور یہ میرے ساتھ 1 سے زیادہ دفعہ ہوا۔ جیسے جب میں قندھار میں تھا تو قندھار سے میری پوسٹنگ ہوئی بیروت، اور بیروت ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یورپ چلے جائیں، اور قندھار طالبان کے زمانے کا قندھار تھا، تو اگین وہ کلچرل ڈفرینس جو تھی وہ موجود تھی۔ لیکن آپ سب کو اندازہ ہے کہ ہماری سروس میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، یہ گرم سرد موسم آتے رہتے ہیں، گرم سرد ہوتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے بہت دلچسپ رہتی ہیں ہماری پوسٹنگز۔ اس میں اگرچہ مشکلات بھی آتی ہیں لیکن دلچسپیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اپنے کام میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، یعنی ایون مشکل بھی جو آ جاتی ہے اسے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میری پوسٹنگ رہی برونائی، بیروت کا میں نے ذکر کر دیا۔ پھر جب میری ایمبیسڈوریل پوسٹنگ شروع ہوئیں تو پہلی پوسٹنگ نیپال تھی، وہاں میں 3 سال سفیر رہا، اس کے بعد واپس ہیڈ کوارٹر آ گیا۔ اس کے بعد پھر 3 سال کے میں اس کے بعد کویت میں ایز ایمبیسڈر گیا، اور کویت سے پھر افغانستان آ گیا جو میری آخری پوسٹنگ تھی۔ اور ان سب پوسٹنگز میں بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک جگہ سے آپ اٹھ کے ایک دم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، مختلف ماحول ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ اسے سیکھتے بھی ہیں، اسے انجوائے بھی کرتے ہیں۔
ہیڈ کوارٹر پہ جو میری پوسٹنگز تھیں وہ بھی مختلف نوعیت کی رہیں، لیکن اس میں افغانستان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اہم ہے کہ میں 2 دفعہ ڈی جی افغانستان ڈویژن رہا. تو افغانستان میں بھی میری 2 پوسٹنگز ہوئیں اور ہیڈ کوارٹر پہ بھی افغانستان کا 2 دفعہ میں ڈی جی رہا. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر افغانستان بھی رہا. تو افغانستان سے تواتر سے ایک میرا تعلق رہا، اور افغان حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس سلسلے میں لازمی یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی مجھے وہاں بھیجا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میری ایک اہم پوسٹنگ جو تھی وہ ڈی جی ایف ایم او تھی، ڈائریکٹر جنرل فارن منسٹرز آفس. وہ میں نے 2 فارن منسٹرز کو دیکھا ایک مختصر سے عرصے میں. اس کے بعد میں پوسٹنگ پہ چلا گیا. جی طارق، آپ. سر بہت بہت شکریہ امبیسڈر لاؤنج میں تشریف لانے کا. آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ اب 30-32 سال کی ہماری بھی رفاقت رہی ہے، اور یہ کتاب جو ہے آپ کی افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک، یہ آپ کی پہلی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کی اس سے پہلے بھی اور موضوعات پہ بھی آپ نے ادب پہ بھی لکھی ہیں، اور شاعری کے جو اسلوب ہے اور شاعری کیا چیز ہے وہ ٹیکنیکلٹی جو ہے اس پہ بھی آپ نے کتاب لکھی ہے. تو جو اس وقت ہمارے پاس کتاب ہے یہ ہم نے پڑھی ہے اور بہت ہی اسے دلچسپ پایا. تو وہ اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی جیسے ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس کے بارے میں کتاب کے کچھ فرمائیں. جی اس کے لکھنے کا پس منظر اس میں کا بتا ٹائٹل دوں. تو بتا دیں. جی افغانستان ملا عمر سے افغانستان تک. نہیں، ملا عمر سے اشرف غنی تک، سوری، افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک. جی جی کتاب لکھنے کا پس منظر اور مقصد میں مختصراً بتا دیتا ہوں. جب افغانستان میں نے اتنا عرصہ گزارا، یعنی پہلے میں 2 سال طالبان کے وقت میں قندھار میں رہا، جیسا کہ درانی صاحب نے ابھی بتایا، جو اس وقت ڈی فیکٹو کیپٹل تھا، اور اس کے بعد 3 سال کابل میں رہا جس میں حامد کارزئی صاحب صدر تھے اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب صدر تھے. تو ان 5 سال میں بہت سے دلچسپ واقعات پیش آئے. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو تاریخی اہمیت کی حامل تھیں. بہت سے ایسے معاملات تھے جو اس طرح سے دنیا کے سامنے نہیں آئے جیسے آنے چاہیے تھے. جس طرح کی تفصیلات دنیا کو پتہ چلنا چاہیے تھیں اس طرح سے پتہ نہیں چلیں. تو میرا ایک تو یہ خیال تھا کہ اس زمانے کی یادداشتیں میں لکھوں تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے لے کے آؤں. خاص طور پہ وہ چیزیں جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، جو دنیا کو پتہ چلے تو انہیں اندازہ ہو کہ پاکستان نے افغانستان میں کیا کیا کوششیں کی ہیں. خاص طور پہ امن کے لیے کوششیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طالبان کی حکومت تھی تو ہم شاید طالبان کے حامی تھے، اور اس وجہ سے افغانستان میں جو طالبان کے مخالفین تھے یعنی شمالی اتحاد والے، وہ سب لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ ہم شاید طالبان کی طرف ہیں. اور اس کے بعد خاص طور پہ جو افغانستان کی نئی جنریشن ہے ان تک یہ سب باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے کہ ہم افغانستان میں کبھی بھی کسی ایک گروپ یا کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں رہے. افغانستان میں جو بھی حکومت آئی ہم نے اسے تسلیم ضرور کیا، اور افغان عوام کی مدد اور حمایت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے جاری رکھا. لیکن ہم کبھی بھی کسی ایک سائٹ پہ کسی ایک پارٹی کے حمایتی نہیں رہے. چنانچہ طالبان کی حکومت کے زمانے میں بھی ہم نے مسلسل یہ کوششیں جاری رکھیں کہ شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان صلح ہو جائے، ان کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ایک ایسی حکومت بن جائے جس سے سارے افغان مطمئن ہوں اور ساری افغان پارٹیاں اس براڈ بیسڈ حکومت میں شامل ہوں. چنانچہ ان کوششوں کا تفصیلی ذکر ہمارے جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے مرحوم مرشد صاحب، افتخار مرشد صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے افغانستان دی طالبان ایئرس، تو اس میں انہوں نے کیا ہے. میں نے اپنی کتاب میں ان کوششوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے بعد کی ہیں، جس میں مرشد صاحب نے جہاں تک لکھا ہے اس کے بعد سے میری کتاب شروع ہوتی ہے، اور ان سب کوششوں کا تفصیلی ذکر ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی ہماری کوششیں تھیں. مثلاً جب بدھا کے مجسمے توڑنے کی بات ہوئی تو پاکستان کی طرف سے ایک وفد گیا اور اس نے طالبان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان مجسموں کو نہ توڑیں. اس کے لیے انہیں باقاعدہ دلائل دیے گئے جن میں سے کچھ مذہبی بنیاد پر تھے، کچھ سیاسی بنیاد پر تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ طالبان قائل نہیں ہوئے اور وہ ہماری بات نہیں مانے.
لیکن بہرحال پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور دنیا میں خاص طور پہ بدھسٹ ممالک کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کیا کوششیں کیں۔ تو ایک تو اس قسم کی چیزیں میں چاہتا تھا کہ رجسٹر ہو جائیں، دنیا کے سامنے آ جائیں، اور خاص طور پہ افغانستان کی نئی نسل کے سامنے آ جائیں۔ دوسری چیز میں یہ چاہتا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، خاص طور پہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان، انہیں رفع ہونا چاہیے۔ حکومتیں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے اپنے پیچ و خم ہوتے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، ہماری بہتری، ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم مل جل کر رہیں۔ لیکن اس مل جل کر رہنے کے لیے ہمیں ان غلط فہمیوں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ چنانچہ دونوں اطراف کے لیے اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ غلط فہمیاں رفع ہوں۔ ٹھیک، تنویر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو آصف. سو ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج. آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کیا، کچھ ہمیں بھی دیکھنے کو موقع ملا، گو کہ کافی اچھی اردو اور ثقیل اردو بھی ہے اس کے اندر. ملا عمر کے زمانے میں پہلی آپ کی پوسٹنگ وہاں تھی صاحب، کچھ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہمیں تو جو کچھ ہیئر سے، چونکہ اب تک آپ نے دیکھا نہ ہو کہ کس طریقے سے آپ کہیں کتابوں میں پڑھتے تھے، اخباروں میں پڑھتے ہیں، یا لوگ خود پرسنلی ملے ہوں، تو نیچرلی ان کا مشاہدہ ذرا مختلف ہوگا، اس کے متعلق بتا سکیں. باقی پھر ہم جیسے سلسلہ چلے گا اور سوال آپ سے کریں گے. میں بھی جب قندھار گیا، یہ 1999 کی بات ہے، شاید اپریل کا مہینہ تھا، تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ پہلی دفعہ اس ماحول میں جا رہا ہوں، اور وہ طالبان اور وہ ان کے امیر جن کی پوری دنیا میں شہرت ہے، اور جو ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوگی. چنانچہ وہاں جا کے ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور یہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ملا عمر نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، یہ ایک فرضی کردار ہے، اور شاید یہ ساری حکومت پاکستان والے چلا رہے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا، بہرحال ان کے وزراء سے ملاقاتیں ہوئیں اور بالآخر ان سے ہوئی، تو ملا عمر ایک بہت سیدھے سادے آدمی تھے، ایک طویل القامت شخصیت، کوئی 6 فٹ لمبے. ان کی ایک آنکھ جہاد میں ضائع ہو گئی تھی، لیکن ان کا جو ان کے سیٹ اپ میں مرتبہ تھا امیر المومنین کا، وہ بالکل ایسا تھا کہ ان کا کہا حرف آخر، یعنی جو بھی وہ کہہ دیتے تھے. اور ملا عمر کا یہ تھا کہ وہ اپنی بات پر ہمیشہ جم جاتے تھے، یعنی ایک بات اگر کہہ دی تو اس پر جم گئے. جیسے میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جو مخالفین ہیں، جو منفی انداز سے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ضدی تھے، اڑیل تھے، اور جو ان کے حامی تھے، جو اس بات کو مثبت طور سے لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا عزم مصمم جو تھا وہ ایسا تھا کہ ایک دفعہ بات کر دی تو اس سے پھر ٹلتے نہیں تھے. تو بہرحال یہ خوبی ان میں تھی، اور میری ویسے کوشش یہ رہی ہے کہ اس کتاب میں جو بھی چیز بیان کروں وہ آبجیکٹیولی بیان کروں، یعنی اپنی طرف سے اس میں یہ نہ کہوں کہ یہ ان کی خصوصیت، یہ ان کی صفت اچھی تھی یا بری تھی. باقی پڑھنے والا خود اسے جج کر لے گا، لیکن زیادہ حد الوسع کوشش میری یہ رہی ہے کہ صرف حقائق بیان کروں، اور اگر کہیں پس منظر کی ضرورت ہے تو وہ تاریخی پس منظر بیان کر دوں. میں اس میں ابرار صاحب، اس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کی کتاب میں ذکر ہے، لیکن اس میں اگر آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتانا چاہیں کہ طالبان آئیڈیالوجی ہے کیا. وجہ یہ ہے کہ جب طالبان کا آپ اسلامک ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بہت سے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ اس کو آپ اسلامک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کلچرلی انفلوئنسڈ آئیڈیالوجی ہے جو وہ پشتون کلچر کو امپوز کرنا چاہتے ہیں اسلامی آئیڈیالوجی کے طور پہ. کیونکہ اگر آپ اس کو ادروائز اگر اس کا موازنہ کرنا چاہیں گے باقی اسلامی دنیا کے ساتھ، تو پھر یہاں پہ بہت سے مشکلات بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. اگر آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈال سکیں. دیکھیے، طالبان جب 1990s کی دہائی میں پہلی دفعہ منظر عام پر آئے تھے
تو انہیں ایک ایسے گروہ کے طور پہ دیکھا گیا جو افغانستان میں امن لانا چاہتا ہے اور افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ اسلامی حکومت کیا ہو، اس کے کنٹورز کیا ہوں، اس کے جو مختلف قوانین ہیں وہ کس بنیاد پہ استوار کیے جائیں، یہ سب کی سب چیزیں اس وقت تک بہت واضح نہیں تھیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کی حکومت کو 5 سال کے لگ بھگ رہی، اور اس کے بعد 9/11 ہو گیا، امریکن فورسز، نیٹو ٹروپس آ گئیں، تو وہاں بہت واضح طور پر چیزیں سامنے نہیں آ پائیں۔ یہ تو ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ملک میں امن قائم کیا جائے، نیت یہ تھی کہ قانون کا سختی سے نفاذ کیا جائے، اور جو اسلامی قوانین ہیں، حدود اور شرعی قوانین ہیں، انہیں نافذ کیا جائے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ اس میں وہاں کا کلچر، پختون کلچر، خاص طور پہ ٹرائبل کلچر، اس کو بھی بڑا دخل تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلاً اگر آپ کہیں گے کہ اسلام میں ایرانی حکومت اور اسلامی حکومت ایران میں اور طرح ہوگی، ترکی میں وہ کچھ اور طرح کی نظر آئے گی، بوسنیا میں اگر آپ قائم کریں گے تو کچھ اور طرح کی ہوگی۔ تو ہر جگہ کا جو کلچر ہے وہ اس نظام کو متاثر تو کرتا ہے، اور کچھ کلچر ایسے ہیں کہ اس میں پہلے سے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پرو اسلام ہیں، تو ان کے لیے اڈاپٹیبلٹی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلاً طالبان نے یہ کہا کہ جی سب خواتین شٹل کاک برقع اوڑھیں۔ اب دنیا میں آپ مختلف ممالک میں جا کے اگر اسلام کو انٹرپریٹ کریں گے اور پردے یا حجاب کی بات کریں گے تو وہ ہر جگہ مختلف انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایرانی برقع جو ہے طالبان کے زمانے میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک، اگر کوئی خاتون ایرانی برقع پہن لیتی تھی تو چادر پہنتی ہے، جی، وہ جو اس طرح کر لیتے ہیں جس میں منہ کھل جاتا ہے، جی، تو اس پہ طالبان کا اصرار یہ ہوتا تھا کہ نہیں، یہ شٹل کاک برقع اوڑھے۔ جی، چنانچہ بہت سے اختلافات اس قسم کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان کی کچھ انٹرپریٹیشنز اسلام کی ایسی تھیں، جیسے ان کا خیال تھا کہ خواتین کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنے زنانہ اسکول تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح لیکن میں معافی چاہتا ہوں، طالبان تو اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1990s کی بات، اس وقت انہوں نے جب حکومت تھی تو یہ کیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1990s والا طالبان نہ سمجھیں، ہم اب مختلف لوگ ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طالبان نے دنیا دیکھ لی ہے۔ پہلے جب وہ حکومت میں آئے تھے تو وہ بالکل جیسے را مٹیریل ہوتا ہے، وہ جنگجو تھے جو ایک دم سے حکومت میں آ گئے تھے، اور ان کا پہلا چانس یا پہلا تجربہ تھا حکومت میں آنے کا، اور وہ صرف اپنے سادہ طریقے سے، نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا ایکسپوجر ہوا پچھلے 20 سال میں، انہوں نے دنیا کو دیکھا، جگہ جگہ مذاکرات کیے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انہیں اپنے نظریے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ درست۔ اب وہ اس کا چاہے برسر عام اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس کو پوری طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جگہ جگہ ان سے جو بات چیت ہوئی ہے مختلف گروہوں کی افغانستان کے، حتیٰ کہ جو افغان ویمن ایکٹیوسٹ بھی ان سے ملی ہیں، ان سب سے طالبان نے یہی کہا ہے کہ جی ہم جو خواتین کے حقوق ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، ان سب چیزوں کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ طارق جی تھینک یو سر، آپ کی شکریہ بہت بہت۔ یہ اس جو لاسٹ کویسچن کے جواب میں آپ نے جتنا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب ان میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، اور وہ ریجڈیٹی سے ہٹ کیا، وہ ان میں فلیکسیبلٹی کی طرف ہے۔ میرا آپ پوچھنے کا مقصد یہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جو طالبان ہیں وہاں پہ، ان کے اندر ایسے اسکالرز یا ایسے باڈی آف نالج موجود ہے؟ کیونکہ اسلام کو نافذ کرنا جو ہے نا، وہ اسے یہ لگتا ہے کوئی ڈنڈا مار کے کوئی چیز نافذ کرنی ہے، جبکہ اس طرح نہیں ہے۔ اسلام تو اس کے، اگر آپ کسی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ لوگوں کو امن و امان پرووائڈ کریں گے، لوگ اب ولنگلی اس کی طرف آئیں گے۔ اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا اکنامک اور اس سے امپورٹنٹ فائنینشیل سسٹم کیسے لائیں گے،
جو کہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اس میں موجودہ کمپلیکس دنیا میں یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جو میری ناقص رائے میں ہمارے پاس اس طرح کا اسکالرشپ کم ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ ہے کیا طالبان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو انہیں یہ اس کی انٹریکیسیز اور اس کی سٹلٹیز اور اس کی جو آپ کہہ لیں نفاست ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ اسلام نافذ کرنے والی چیز نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ لوگوں کو رائٹس دیں گے, پھر آپ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بھی ایک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی اس میں ڈنڈا مار کام کم ہے, اور اس میں لوگوں کو انصاف دینا امپورٹنٹ ہے. سوری میرا سوال لمبا ہو گیا, میں آپ سے آپ کی رائے اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ مختلف کلچرز میں شاید اسلامی نظام کی صورت مختلف ہوگی, یہ ہم اس کے آؤٹ ورڈ لک کی بات کر رہے تھے. لیکن جو اسپرٹ ہے, جو اصل میں اسلامی نظام ہے, اس میں بنیادی چیزیں وہی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ ایک اکنامک سسٹم جو فلاحی ہو, جس میں عوام کی فلاح و بہبود کو دیکھا جائے. اسی طرح سے ایک جوڈیشل سسٹم جو عدل پرووائڈ کرے, اور اس کے علاوہ جو بنیادی اسلامی چیزیں ہیں وہ سب اس میں ہونی چاہیے. یعنی اس میں کہ آپ کی حکومت آپ کے عوام کے سامنے جواب دہ ہو. آپ کا اگر خلیفہ ہے تو وہ آپ میں سے سب سے غریب مزدور کے برابر تنخواہ لے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ اسلام کو اس طرح سے سمجھا جائے. اور اسلام کا جو نافذ کرنے والی بات ہے تو اسلامی قوانین کچھ ایسے ہیں کہ جو حکومت نافذ کرتی ہے, ورنہ تو اسلام میں جو انڈیویجول کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. آپ کی فیملی کا رول اہم ہے, آپ کی سوسائٹی کا رول اہم ہے, اور اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ پھر حکومت کچھ قوانین نافذ کرتی ہے تاکہ عدل و انصاف مہیا کیا جا سکے. اب رہا یہ سوال کہ کیا طالبان کے پاس ایسے اسکالرز ہیں, تو ایسے اسکالرز تو شاید آپ کو سارے عالم اسلام سے جمع کر کے اکٹھے کرنا پڑیں یا سب سے مشورہ لینا پڑے. میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی ایک ملک شاید اتنا خود کفیل ہو ایسے اسکالرز میں, اور افغانستان میں اگر ہیں بھی کم از کم تو شاید اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, چونکہ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں. پاکستان میں بھی اگر آپ اسلام کا اکنامک سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بات ہوئی تھی, تو ہمارے یہاں اکثر اسلامی گروہ اس کے لیے تیار نہیں تھے, کوئی ہوم ورک نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا کہ اسلامی جوڈیشل سسٹم, اسلام کا اکنامک سسٹم, یہ سب چیزیں لانے کے لیے آپ کو بہت بڑے ہوم ورک کی ضرورت ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کی نیت بخیر ہے اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سارے عالم اسلام سے ایسے لوگوں کو سامنے لا کے ان سے مدد لینا پڑے گی. آئی تھنک ہم نے طالبان سے متعلق کافی باتیں کر لی. میں کچھ آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے جو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے متعلقہ ہے, چونکہ جب ہم منسٹری میں تھے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے حساب کتاب. اسپیشلی مجھے وہ ابھی تک وہ پکچر یاد ہے کہ جب وہ سائن ہو رہا تھا ہیلری کلنٹن واز اسٹینڈنگ ایٹ دا بیک, اور امریکنس کی ہمیں لگ رہا تھا کہ پش یا انوالومنٹ یا تھوڑا کچھ ایسا رہا تھا. اور اس میں نیا عنصر یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کو افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا میں راہ ملے گی, جو کہ شاید پریکٹیکلی ہوا نہیں. ہم وہیں اور وہاں جا کر ہمارے جو کاروباری لوگ تھے وہ نئے کاغذ بناتے تھے افغانستان سے فردر. چونکہ میں خود سینٹرل ایشیا میں رہا تو ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر وہ پاکستان کی ٹریڈ شو نہیں ہوتی تھی, وہ افغانستان کے ڈیٹا میں آ جاتی تھی حساب کتاب. اور جو مسئلے مسائل آپ کے اس میں کئی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں, بٹ آپ کے خیال میں یہ صرف اسٹیٹ کی انوالومنٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے, یا کچھ اور ایسے عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ کامیاب نہیں ہو سکا ان کی طرف اور ہماری طرف؟ ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں ہمارا ایک معاہدہ افغانستان سے موجود تھا 1965 کا, جس کے مطابق یہ تھا کہ افغان جتنی بھی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوں گی وہ کراچی پورٹ کے ذریعے سے چمن اور تورخم بارڈر سے آئیں جائیں گی. لیکن اس کے بعد جو 2010 میں معاہدہ کیا گیا, جو ریوائز کیا گیا اور اسے افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کہا گیا, ایپٹا, اس میں جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا یہ تھا کہ پاکستان بھی اس کے بدلے میں ٹرانزٹ کرتے ہوئے سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچ سکے گا. لیکن یہ جو ایپٹا معاہدہ ہوا, اس سے بہت سے افغان تاجر زیادہ خوش نہیں تھے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی شرائط تھیں، مثلا بینک گارنٹیز تھیں، مثلا ٹریکر سسٹم لگنا تھا، بہت سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی باڑا مارکیٹ جتنی بھی تھیں انہوں نے اجڑ جانا تھا، اور وہاں پہ اسمگلڈ سامان جو آتا ہے وہ نہیں آ پاتا۔ چنانچہ یہ کچھ ان کہی باتیں تھیں جن کی وجہ سے لوگ خفا تھے۔ اب ایک طرف تو یہ تھا، دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان بھارت کے کہنے پہ یہ چاہتا تھا کہ واہگہ کا بارڈر بھی اس تجارت کے لیے کھول دیا جائے۔ ہم صرف انہیں اپنے سی پورٹ سے اجازت دے رہے تھے، خشکی کے راستے نہیں۔ چنانچہ جب ان کا زیادہ اصرار بڑھا تو ہم نے واہگہ کی طرف سے افغان ایکسپورٹس کو اجازت دے دی، پہلے پیریشیبلز کو اور بعد میں باقیوں کو بھی، لیکن انڈیا کی ایکسپورٹس کو افغانستان جانے کے لیے واہگہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ انڈیا کے لیے شارٹیسٹ روٹ پڑتا ہے افغانستان کو، اور وایا کراچی بھیجنے میں انہیں کاسٹ زیادہ پڑتی ہے۔ اب افغانستان انڈیا کے بہاف پہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا رہا کہ واہگہ کو کھولا جائے، اور چونکہ آپ واہگہ کو نہیں کھولتے تو بدلے میں افغانستان کی طرف سے آپ کی سینٹرل ایشین ٹریڈ کے لیے نان ٹیرف بیریئرز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ سینٹرل ایشیا سے بہرحال ڈیمانڈ بھی کو بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ سارے رستے کھل بھی جائیں، فی الحال آپ کو بندر شیر خان سے جانے کی اجازت ہے، یہاں سے جو طورخم سے ٹرک جائے گا وہ بندر شیر خان سے کراس کرے گا، سینٹرل ایشیا پہنچ جائے گا۔ لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ تاجکستان کو بھی اس معاہدے میں شامل کر کے ایک ٹرائی لیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بنا لیا جائے، تاکہ ہم تاجکستان سے جو آگے ممالک ہیں ان تک بھی پہنچ سکیں۔ یہ معاہدہ جو تھا اس کا ڈرافٹ پاکستان اور تاجکستان نے اپروو کر کے کابل بھیجا تھا کہ کابل بھی اس کو اپروو کر دے تو اس پہ سائن ہو جائیں، لیکن کابل نے اس کی منظوری نہیں دی۔ اور جب ہمارے وزیر تجارت نے ایک دفعہ یہ ایشو اشرف غنی صاحب سے ریز کیا تو اشرف غنی صاحب نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ واہگہ سے کو ٹریڈ کے لیے نہیں کھولیں گے آپ یہ بھول جائیں کہ ہم آپ کو سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کرنے دیں گے۔ ٹھیک، تو اس میں سیاسی عوامل زیادہ تھے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر اب تک میرے خیال میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انڈیا نے ابھی تک باقاعدہ پاکستان سے اس کانٹیکس میں ریکویسٹ نہیں کی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی، یہ افغانستان ہی ہے جو یہ مطالبہ کرتا رہا جی ہے۔ وہ ان کے تھرو آنا چاہتے وجہ کیا تھی؟ میں جب افغانستان میں تھا تو اس وقت جب یہ بات سامنے آتی تھی یو این فورم میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انڈیا ہمیں نیپال اور بھوٹان جو ہے وہاں کے لیے ٹرانزٹ دے۔ تو انڈینز جو ہیں وہ جب اس ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کرتے تھے، افغانستان کا کیس پلیٹ کرتے تھے، فارملی وہ ہمارے ساتھ ریز نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جب یہ افغانستان آتا تھا تو ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے کہتے۔ اس کے بعد سے انہوں نے یو این فورم پہ یہ ریز کرنا ہی چھوڑ دیا۔ خیر یہ تو ایک میں ضمناً بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 24 ہے، اور اس میں وہ وقت ہے کہ جب ملا عمر یہ 9/11 ہو چکا تھا، اور اس میں ملا عمر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کو حوالے کریں۔ تو رستم شاہ محمد صاحب اس وقت ایمبیسڈر تھے، وہ ایک جو پاکستان سے وفد آیا وہ ان کے ساتھ، اس میں انہوں نے ملا عمر کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی اب جو ہے یہ آپ یہ ایسا نہ کریں۔ تو اس میں ملا عمر نے جو ہے یہ بات یعنی پوری بات کو وائنڈ اپ کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالیں، میری اپنی مجبوریاں ہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو میرے خیال میں اسلام اور میری قوم کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ بات تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ الاؤ کر لیا کہ طالبان کی حکومت چلی جائے، لیکن انہوں نے جو اپنی بات تھی، جیسے کہ ذکر بھی ہوا کہ وہ ضدی تھے یا ہم جیسے بھی اس کو انٹرپریٹ کریں، لیکن اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا فیبروری 29 کو طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ وہ القاعدہ اور داعش کو اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بتائیے کہ
یہ اب تو ملا عمر جو امیر المومنین تھے اور آل پاورفل تھے، اور ان کی باتیں جو ہے وہ یہ طالبان کوٹ کرتے ہیں، تو اب تضاد آ گیا ہے یا طالبان بدل گئے ہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں ایک مہمان کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا، اسے مہمان کا درجہ دیا جاتا تھا، اور افغانوں کے لیے یہ بہت بری بات تھی کہ کوئی ایک ایسا مہمان جسے انہوں نے پناہ دی ہے وہ کسی اس کے دشمن کے مطالبے پہ اس کو اس کے حوالے کر دیں. چنانچہ طالبان نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دیے جائیں، ہم اپنی کورٹ میں اس کو ٹرائی کریں گے. سعودیوں نے آفر کی تھی کہ وہ لے جا کے اپنے یہاں ٹرائی کریں گے، اور امریکنز نے ان کے خلاف الزامات کی لسٹ بھی طالبان کو مہیا کی تھی. جب طالبان نے کہا کہ ہمیں ثبوت دیں تو امریکنز کی طرف سے جو ڈاکومنٹ دیا گیا تھا، طالبان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ثبوت نہیں، یہ الزامات کی لسٹ ہے کہ اس نے افریقہ میں بومبنگ کی، فلاں جگہ یہ کیا، تو یہ تو ثبوت نہیں ہے، یہ الزامات کی فہرست ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہم اسے اریسٹ کر کے حوالے نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ اسے مہمان سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک یہ بہت بری بات تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب 20 سال گزر چکے ہیں، وار فٹیگ بھی ہے، اور طالبان بھی کسی حد تک بدل چکے ہیں، اور انہوں نے سبق سیکھا ہے؟ نہیں، سبق اس لحاظ سے سیکھا کہ اب کسی مہمان کو واپس کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی آدمی جس نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ القاعدہ اور داعش جو ہے اس کو طالبان سپورٹ نہیں دیں گے، اور یہ انشور کریں گے کہ داعش اور القاعدہ افغانستان کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیوں؟ نہیں کریں. اس میں ضمنی سوال میں اگر کر سکوں تو القاعدہ وہی القاعدہ ہے، اور وہی ان کا بھی جو موٹو ہے اسلام ہے، اور داعش بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں وہ اسلام کا نظام رائج کریں گے. تو پھر اس میں طالبان جو ہے وہاں جو ہے ان کا موقف جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ طالبان میں اور داعش اور القاعدہ میں ایک جو حد فاصل ہے، ایک جو لائن آپ ڈرا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طالبان اسلامی نظام صرف افغانستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں. ان کا ایجنڈا لمیٹڈ ہے اپنے ملک تک. داعش اور القاعدہ جو ہے ان کا گلوبل ایجنڈا ہے. اسی وجہ سے ریجن کے ممالک بھی اور گلوبل لیول پہ بھی ممالک ان سے زیادہ خائف ہیں، اور سب نے یہ سمجھا ہے کہ طالبان کا ایجنڈا چونکہ لمیٹڈ ہے اور وہ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے ایسے عناصر کو استعمال نہ ہونے دیا جائے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں سارے ریجنل کنٹریز کی سپورٹ طالبان کے ساتھ کیوں ہے. اب اسی بات کو شامل کرتے ہوئے یہ چونکہ طالبان کی بات ہو رہی ہے، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ داعش اور دوسرے عناصر کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی طالبان کا ذکر بڑا ہوتا ہے وہاں پر. آپ کے خیال میں ڈو دے ہیو لائک جو رننگ گورنمنٹ ہے ان کی سپورٹ سے وہاں وہ سروائیو کر رہے ہیں، کہ جو یہ افغان طالبان کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے ان چیزوں کے اندر؟ کیونکہ اگر وی ٹاک کہ 43% اور اس سے زیادہ کے ان کے پاس ہولڈ ہے ملک کے اندر. کبھی ابھی آج کے وقت میں، اس وقت میں بھی حالات اور تھے، میں آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ چونکہ ہمیں ابھی بھی مسائل ہیں وہاں سے. اب لیٹلی جو کچھ ہوا ہے ابھی کل کا پرسوں کے اندر، ہو سکتا ہے وہ ہوں نہ انوالو ہوں، یا انڈیا کی طرف سے کچھ انوالومنٹ جو کہ بلوچستان میں تو جس طرح ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کین دے پلے اینی رول؟ جی، پہلی چیز تو یہ بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان دو الگ الگ گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مخالف ہیں؟ جی، لیکن وہ تو اس کے بارے میں تو وہ جو امپریشن یہ ہے کہ دے آر دا کسنگ کزنس. دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ پاکستانی طالبان کس کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی طالبان جب افغانستان جاتے ہیں تو وہ داعش کو سپورٹ کرتے ہیں، افغانی طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے، اور داعش باقاعدہ پیمنٹ کرتی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ $500 فی کس تنخواہ دی جاتی ہے. تو اگر ایسا ہے، داعش کے تھرو کہہ لیں یا ڈائریکٹ کہہ لیں، TTP جو ہے اسے انڈین ایجنسیز کی حمایت حاصل ہے.
اب وہ حمایت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ وہ جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS اس کے تھرو یہ حمایت کی جاتی ہے, اور ورنہ خود را بھی افغانستان میں موجود ہے, وہ ڈائریکٹ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن بھارت کا تو افغانستان میں پریزنس کا, ان سے دوستی کا ایک آئٹم ایجنڈا ہے کہ ان کی سوائل کو استعمال کر کے کیا پاکستان ان کو کی تباہ ڈائریکٹ کیا جائے. TTP کے ساتھ دوستی ہے یا وہ تھرو افغان سورسز جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں؟ جی میں نے کہا کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں, لیکن زیادہ یہ ہے کہ افغان سورسز کے تھرو. طارق آپ تھینک یو سر. ہم نے کافی سیکیورٹی ریلیٹڈ اور پولیٹیکل اس سے اینگل سے کیا ہے. یہ بھی اب فیکٹ ہے کہ افغانستان جو ہے ریسورس رچ ملک ہے, ریگ ٹیگ ہے, غریب ہے, اور جس حالات سے گزر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے فار دا لاسٹ مور دین 40 ایئرس. ایک اس چیز پہ کم توجہ دی جاتی ہے کہ جی یہ ایک ریسورس رچ کنٹری ہے, جس کی ایک وجہ ہے کہ بڑی پاور جو ہیں دنیا سے, بڑی ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ وہاں آئی ہوئی ہیں. اور اس سے آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ جو مثلا ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں, جو جس طرح یہ جو موجودہ ہائی ٹیک فونز ہیں جو ان میں استعمال ہوتے ہیں یا ایئر ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں, وہ افغانستان میں وافر پائے جاتے ہیں. تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں سے حالات اس طرح کے رکھے جائیں تاکہ آپ ان کے تھرو دی طالبان یا جو بھی وہاں پہ گروپس ہیں ان کے تھرو آپ وہ آسان اس پہ لے سکتے ہیں نا جی. دیر از نو کوئی پراپر گورنمنٹ نہ ہو جیسے انگولا میں یا مختلف جگہوں پہ. اچھا, دوسرا جب 9/11 کے بعد یہ لوگ وہاں گئے ہیں امریکنس, تو US جیولوجیکل سروے کی بہاف پہ 10,000 سارٹیز ہوئی تھیں جسٹ ٹو سارٹ آف دیکھنے کے لیے کہ اس میں ریسورسز کی سچویشن کیا ہے. تو پوائنٹ اس کہ اگر اتنی, یہ میڈیا پہ اویلیبل ہے یہ, کہ اگر اتنی زیادہ اگر وہ اس پہ کرتے ہیں, سارٹیز کرتے ہیں, اور تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے اور وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ کس جگہ پہ کیا کیا کچھ ہے. تو افغانستان میں امن نہ آنے کی وجہ اور اتنے زیادہ وہاں پہ یہ گروپس اور گینگز اور اتنی ڈویژن ہونے کی وجہ کے پیچھے ایک یہ کس حد تک یہ چیز کار فرما ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ افغانستان میں جو ریسورسز ہیں وہ بھی ایک اٹریکشن ہے. ایون سینٹرل ایشیا کے ریسورسز جو ہیں وہ بھی ایک اٹریکشن ہے. ایک زمانے میں ایک امریکن سیکٹری فار انرجی جو تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں ہمارے افغانستان میں, جی رچرڈسن نے, کہ ہماری جو انٹرسٹ ہے وہ دو اس کے پہلو تھے, اور اس میں سے ایک یہ ریسورسز والا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ طاقتیں جو ہمارے سے کلچرلی لگا نہیں کھاتیں, جو ہمارے سے مختلف ہیں, وچ مینٹ رشیا اور چائنا وغیرہ, کہ ان کی وہاں ڈومیننس کو روکا جائے. تو یہ جو ریسورسز والا معاملہ ہے یہ بالکل ٹھیک تھا, یعنی یہ کسی بھی بڑی پاور کو افغانستان کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اب جب امریکنز وہاں 20 سال رہنے کے بعد واپس جانے کا پلان کر رہے ہیں, تو اب تو وہ اٹریکشن جس طرح باقی ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے, انلیس یہ کہ امریکنز پیچھے ایک ریزیڈول فورس کوئی چھوڑ دیں, چھوٹا سا مختصر سا ایک گروپ پیچھے چھوڑ دیں جو علاقے پہ نظر رکھنے کا کام کرے, یا 1-2 ایئر بیسز اپنے پاس رکھیں. لیکن عمومی طور پہ اندازہ یہ ہے, تجزیہ یہ ہے کہ اب امریکنز وہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں. اس میں ہم وی آر ایٹ دا فیگ اینڈ آف پروگرام. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس وقت طالبان ہیں, انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, لیکن ساتھ میں اب جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائلاگ بھی شروع ہو چکا ہے. آپ کی کتاب کا جو آخری باب ہے اس میں پر امید حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں جو آپ نے اس کا اظہار کیا ہے, جو یقیناً ہمیں پر امید رہنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا افغانستان, خواہ طالبان ہوں یا جو اشرف غنی لیڈ ڈسپنسیشن ہے, ان کی جو سربراہی میں جو حکومت ہے, کیا ان میں کوئی زیادہ فرق ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ دونوں صرف پاور اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ اقتدار پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں, چاہے اشرف غنی ہو وہ ڈیموکریسی کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں, اور طالبان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اشرف غنی جو ہیں وہ ایک پپیٹ گورنمنٹ ہے,
تو اس لہٰذا ان کی ریپرزنٹیٹیو ویلیو نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ خاص کر آپ کی کتاب میں جو ہمیں جو امید افزا جو وہ میسیج ملتا ہے. جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایک کوشس آپٹیمزم، ایک محتاط رجائیت جو ہے اس کا سامنا ہے. اور دونوں پارٹیز جو ہیں، جو انٹرا افغان ڈائلاگ جن کے درمیان ہو رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ دونوں میں سے کس کی کیا نیت ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے. اگر صلح اور امن کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو دونوں طرف سے جو لوگ طاقت کے حصول کے خواہش مند ہیں، اگر وہ مل جل کے کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک سول وار ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور افغانستان میں جو وائلنس 40 سالوں سے جاری ہے، اس کے خاتمے کی جو امید ایک نظر آئی ہے، ایک امید کی کرن جو ہے، وہ بھی بجھ جائے گی. اس لیے اب ہماری پوری کوشش، بلکہ پورے خطے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ بہت تیزی سے پیش رفت دکھائیں اور جلد از جلد آپس میں مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیٹل کریں اور ایک واضح حل کی طرف جائیں. یہ سر جو بات آپ نے کی، بس اسی کنٹینیوٹی کے اندر آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اور ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری جنریشن کو یا آنے والی جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہیں اس ملک کے اندر، آپ کے خیال میں کیا ریزن، مطلب از اٹ ان بلٹ ہے ان کے سسٹم میں، یا ان کو بتایا گیا ہے، انکلکیٹ کیا گیا ہے، یا ایکسٹرنلی ڈالا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی کوشش کرتے ہیں، مطلب روڈ بنایا، ہسپتال بنایا، جو چیزیں ہم کیپیسٹی کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، بٹ اس کے باوجود وی ڈونٹ گیٹ اے پازیٹیو، مطلب ہمارا جھنڈا بھی جلایا جاتا ہے وہاں پر، چمن میں عام طور پہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور بھی جگہوں پر سارا. وہ ہمیں فیلنگ، وہ کمفرٹ کی فیلنگ کیوں نہیں ہوتی کہ یہ پارٹی اے آئے گی، بی آئے گی، سی آئے گی، whosoever comes in the government، وہاں یہ ایلیمنٹس آپ کے خیال میں ختم ہو جائیں گے یا رہیں گے ہمیشہ؟ دیکھیے، ہم نے وہاں بہت سی مثبت کوششیں کی، جیسے میں نے کہا امن کی کوشش بھی کی. ہم نے معاشی ترقی کے لیے بھی وہاں پیکیجز دیے. ہم نے وہاں انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر فیلڈ میں کافی ساری کنٹریبیوشن کی. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، ایک پرسیپشن وہاں یہ ہے کہ پاکستان طالبان کا سپورٹر ہے، ان کا فائنینسر ہے، اور جو کچھ طالبان کر رہے ہیں اس سب کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے. چنانچہ اس میں جب وہاں ایک سول وار کی کیفیت ہے تو جو دوسری پارٹی ہے، یعنی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار مرا ہے، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو وہ براہ راست پاکستان کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے. اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے ہماری طرف سے پوری کوششیں نہیں کی گئیں، جبکہ وہاں میڈیا میں لوگ بہت انویسٹ کرتے ہیں. میں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ صرف 2016 میں انڈیا نے $40 ملین انجیکٹ کیے وہاں کے میڈیا میں، لیکن ہماری طرف سے اس معاملے میں کوششیں بہت کم ہیں. سر، آپ کی کتاب جو ہے ماشاءاللہ، اس میں آپ نے جگہ جگہ اردو اور فارسی کے شعر استعمال کیے ہیں اور کلچرلی بھی بہت جگہ سے کنیکٹ کیا ہے. آپ نے شروع بڑے اچھے شعر سے کیا ہے، کہاں سے لاؤں وہ دل جو تیرا برا چاہے، عدوِ جہاں تیرا دکھ بھی کوئی پرایا نہیں. میں چاہتا ہوں اس پروگرام کا جو اختتام ہے وہ آپ کسی اپنے شعر سے کریں جو حسب حال ہو. خیر، میرا خیال ہے حسب حال تو یہ شعر ہی تھا جو آپ نے پڑھ دیا، کہ افغانستان والے جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، یعنی کتنی بھی بیچ میں انبن ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، لیکن ہم کبھی ان کا برا نہیں چاہ سکتے. اور میرے خیال میں انہوں نے بھی ہمارا برا نہیں اور چاہا. یہی حال ادھر بھی ہے. انہوں نے 65-71 کی جی وارز، بالکل، انہوں نے آج تک کشمیر پہ بھی انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا ہے. جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے انڈیا کے موقف کو سپورٹ نہیں کیا، وہ نیوٹرل رہے.
بالکل صحیح بات ہے، یعنی دونوں طرف یہ وہ کہتے ہیں ایک دونوں سمبائوٹک ریلیشن جی، شپ جو بالکل۔ کرزئی صاحب کہتے تھے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ سیامیز ٹوئنز ہیں، جی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں تربرولی، جی تو کزن رائیولری تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب اگر بات آئے گی کہیں اور، تو کرزئی صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر پاکستان پہ کچھ ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ مطلب ایک ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ ہیں. تو خواتین و حضرات، میرے خیال میں آپ نے گفتگو سنی، اور اس میں ابرار صاحب کی جو کتاب ہے وہ یقیناً ایک بیش قیمت اضافہ ہے اس پرسوٹ میں، اسکالرسٹک پرسوٹ میں، کہ ہم افغانستان کو سمجھ سکیں. ان کی کتاب جو ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک، یہ اس تقریباً 14 سال کے پیریڈ کا احاطہ کرتی ہے، جس کے بارے میں لوگ بڑے جو ہے وہ کین رہے ہیں کہ وہ اس کو جاننے کے لیے. ہماری یہ گفتگو امید ہے کہ کچھ لمبی ہو گئی، لیکن آپ امید ہے کہ آپ اسے انجوائے کریں گے، اور اس میں یہ ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہوگا کہ ہم افغانستان کے کانٹیکس میں، یا جو طالبان کے کانٹیکس میں، یا جو افغانستان میں جو ایمرجنگ اس وقت سینیریو ہے اس کے کانٹیکس میں ہم جو ہے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ آپ کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.